تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی پیاری برکت اور کرامت سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبوں پر تصرف عطا فرمایا تھا. آپ جب چاہتے تھے کسی کے قلب میں کوئی چیز داخل فرما دیتے اور جب چاہتے کسی کے قلب سے کوئی چیز نکال لیتے. آپ کا تصرف تھا قلبوں پر. قلب کو پھیر دیتے تھے، اپنی طرف پھیر لیتے تھے، اپنے سے دور کر دیتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کو چاہے یہ طاقت و قوت اور یہ نعمت عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی مقلب القلوب ہے، وہی قلبوں کا پھیرنے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کتابوں میں لکھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے قلبوں کو پھیرنے والے ہمارے قلبوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. قرآن پاک میں بھی اس طرح کی دعا لکھی ہوئی ہے، موجود ہے. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یعنی اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرما. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد تو نے ہم کو ہدایت دی گئی. یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. تو یہ قلبوں کو منقلب کرنا، اور یہ قلب منقلب ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے. آپ دیکھیے آج ابھی اس وقت آپ کی کچھ اور کیفیت ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ کیفیت بدل جاتی ہے. کبھی جی کرتا ہے کہ چلا جاؤں، کبھی جی کرتا ہے چلو نہیں جاتا، کبھی جی کرتا ہے کھا لوں، کبھی جی کرتا ہے نہیں کھاتا، کبھی جی کرتا ہے کہ بہت ساری نہیں کیا کروں گا، تو کبھی گناہوں کی ضد چڑھ جاتی ہے. کبھی جی کرتا ہے کہ سود نہیں کھاؤں گا، پھر کل منقلب ہوتا ہے پھر سود پکڑ لیتے ہیں. کبھی دل کرتا ہے کہ دھوکہ نہیں دوں گا، پھر کل منقلب ہوتا ہے پھر دھوکہ کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ملاوٹ کا مال نہیں بیچوں گا، پھر کل منقلب ہوتا ہے چلو ملاوٹ کا مال ہی بیچ دیتے ہیں. کل منقلب ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب، ایک قلبوں کو پھیرنے والے ثبت قلبی علی دینک، ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں تیرے دین پر ثابت رکھ، ہم دین سے منحرف نہ ہو، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، تیرے دین پر استقامت ہمیں عطا فرما دے. یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقلب القلوب ہے، سب کے دلوں، نہ صرف دل بلکہ عالم کے ذرے ذرے پر حقیقی قبضہ اسی رب کائنات کا ہے. مگر نہ اس کی قدرت محدود، نہ اس کی عطا کا باب وسیع محدود. یعنی وہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے، اللہ کی مرضی ہے، وہ مالک کل ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. بلکہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا. ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں. یہ وہی ارشاد آپ نے سنا جو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آپ نے سنا کہ میرے غوث پاک نے یہ بیان کیا کہ تیرے رب کی عطا پر روک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو چاہے عطا فرما دے. سورہ حشر پارہ 28 آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ. ترجمہ کنز ایمان، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کا اطلاق، یعنی یہ جو ترجمہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا جسے چاہے، آپ فرماتے ہیں کہ اجسام و ابصار، جسم ہو یا آنکھ، وہ اسماء و قلوب، کان ہو یا قلب، یہ سب کو شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو جس کے چاہے دست پا پر قدرت دے،
چشم و گوشت پر قابو دے دے، چاہے دل و ہوش پر قابو دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس کی قدرت میں کمی نہ عطا میں تنگی۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ قدرت اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں میں نیک ارادے ڈال دیتے ہیں، برے خطرے سے انہیں پھیر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ میارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی قریظہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راہ میں آپ اپنے کچھ اصحاب پر گزرے، اصحاب کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ادھر سے کسی شخص کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، عرض کی وحید بن خلیفہ کو نقارائے خیل پر سوار جاتے ہوئے دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جبرائیل ہے علیہ السلام، وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جنہیں تم نے دیکھا تھا، بنی قریظہ کی طرف ان کو بھیجا گیا کہ ان کے قلعوں میں، ان کے قلعوں میں زلزلہ اور ان کے دلوں میں روب ڈالے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ قوت و طاقت دے کر بھیجا کہ وہ بنی قریظہ کے قلعوں میں زلزلہ لے آئے اور ان کے دلوں میں روب ڈالے۔ تو دلوں پر روب ڈال دینا، دلوں میں تصرف کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو یہ قدرت عطا کی ہے، یہ طاقت عطا کی ہے۔ بلکہ ایک اور روایت سنیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قاضی مجلس میں بیٹھتا کسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے تو دو فرشتے اترتے ہیں اور اس کی رائے کو درست رکھتے ہیں اور اس سے ٹھیک بات سمجھنے کی ان کے ذریعے توفیق دیتے ہیں، یہ فرشتے اس کو توفیق دیتے ہیں اور اسے نیک راستہ سمجھاتے ہیں وہ فرشتے۔ یعنی جب تک وہ حق سے ہٹے نہیں، جیسے ہی وہ حق سے یا سچ سے ہٹتا ہے قاضی، وہ فرشتے سے چھوڑ کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو قدرت و طاقت دی ہے۔ خود میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا یہ حصہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع، یعنی آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نماز ادا کرتا ہوں میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن میں تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں خشوع کا تعلق ہے دل سے۔ کوئی خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ پر یہ کرم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع، جبکہ میرے آقا تو قبلے کی طرف آپ کا چہرہ مبارک ہے، آپ کی بظاہر نگاہ مبارک اور قبلے کی طرف ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع